آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36، پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَدَخَلَ جَنَّتَ، وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہو گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا تھا۔ قَالَ، تو وہ کہنے لگا کہ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرے خیال میں قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر قیامت آئی اور میں اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو مجھے اس باغ سے بھی زیادہ اچھی جگہ وہاں مل جائے گی۔ یہ دو دوستوں کا واقعہ ہے، ایک توحید والا تھا، دوسرا کفر والا تھا۔ جو کفر والا تھا اس کو اللہ نے یہاں بہت کچھ دیا ہوا تھا، اور یہ آپ نے حدیث بڑی سنی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لہذا کافر کو آپ دیکھیں، وہ شراب میں ایک نمبر ہے، زنا میں ایک نمبر ہے، حرام کھانے میں ایک نمبر ہے، قتل و غارت میں ایک نمبر ہے، اس کے سارے میدان کھلے ہوئے ہیں۔ مسلمان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا لے کے اپنا زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ جب باغ میں داخل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ انگور لگے ہیں، اس کے پیچھے کھجوریں لگی ہیں، اور اس کے اندر کوئی خالی پلاٹ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر پلاٹ میں بھی اناج لگا ہوا ہے، گندم لگی ہوئی ہے، سب چیزیں لگی ہوئی ہے۔ پھر باغ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی یا تو بارش کا ہوتا ہے یا کس کا ہوتا ہے، ٹیوب ویل کا ہوتا ہے، یا پھر نہریں ہوتی ہیں، اور نہروں کے اندر بھی ہم نے نالے وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باغ کے لیے تو اسپیشل ایک نہر تھی جو دونوں باغوں کے درمیان سے چلتی تھی۔ ادھر والے باغ کو بھی پانی ملتا تھا اور ادھر والے باغ کو بھی۔ اب جس کا باغ بھی ہو، پھل بھی ہو، نہر بھی ذاتی ہو، اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میری کھیتی ہمیشہ ہوتی رہے گی، میری کھیتی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اب اس نے جب دیکھا اور باغ میں جب گیا، باغ کو دور سے دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور باغ کے اندر جانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھل آپ ریڈی سے لے لیں وہ اور چیز ہے، پھل آپ توڑ کے کھائیں وہ اور چیز ہے، پھل کا نظارہ کریں وہ اور چیز ہے۔ اب باغ بھرا ہوا ہو اور اس کے اندر اس کا مالک گھس جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا سیب کا درخت پورا ہو، اخروٹ کا درخت پورا ہو، انگور کا درخت پورا ہو، کھجور کا درخت پورا ہو، انار کے درخت پورے ہوں، انگور کے درخت پورے ہوں، امرود کے درخت پورے ہوں، تو یہ تبھی خوشی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہمیں اولاد ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک قسم کی
زراعت والے کی اولاد ہوتی ہے کہ اس کی کھیتی بھرپور آ جائے۔ اب جب اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس نے دیکھا کہ سرسبز و شاداب ہیں، کھچ پھچ پھل آیا ہوا ہے، تو وہ کافر تھا، وہ کیا کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، میرا باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے۔ آج کافر بھی یہی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے پاس دولت، کوٹھی، عورت، گھر، زیور، دولت، ارب خرب تمام چیزیں موجود ہیں، ہم تو کبھی گر ہی نہیں سکتے، ہم تو کبھی گر ہی نہیں سکتے۔ مسلمان اپنے ایمان کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہمارا اللہ کس ٹائم ہمیں تباہ کر دے، لیکن یہ اللہ کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے باغ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی پھل بھی ختم نہیں ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کیا کہا، ما اظن الساعۃ قائمہ، تم کہتے جی قیامت آئے گی، آسمان تباہ ہو جائے گا، زمینیں تباہ ہو جائیں گی، پھل تباہ ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائیں گے، گاڑیاں تباہ ہو جائیں گی، انسان تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں قیامت کو بھی نہیں مانتا، قیامت کو بھی نہیں مانتا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر تمہارے قول کے مطابق قیامت آ جائے اور میں مر جاؤں اور مر کے رب کے پاس بھی پہنچ جاؤں، کہاں پہنچ جاؤں، رب کے پاس بھی پہنچ جاؤں، کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اس سے بھی زیادہ باغ وہاں مل جائیں گے، مجھے اس سے بھی زیادہ باغ۔ تو یہ چودراہٹ ہے، یہ کیا ہے بھائی کہ یہ مال میرا ہے، پھل میرا ہے، باغ میرا ہے، نہر میری ہے، عیاشی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، مزے ہیں، ذائقے ہیں، میں کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی۔ آپ نے حامان، شداد، فرعون، قارون، نمرود کے واقعات سنتے ہیں، اللہ نے ان کو دولت دی، تمام چیزیں دی، ان کے ذہن کے مطابق یہ کبھی برباد نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی جڑوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ جب ان پہ ہوا آتی تھی تو یہ دروازے بند کر لیتے تھے، اور ان کی جو دیواریں تھیں وہ چٹانوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور لوہے کی ان کی کھڑکیاں تھیں، اور جب ہوا آتی تھی یہ اندر داخل ہو جاتے تھے، لیکن جب عذاب بن کے آتی وہ لوہے کے اندر سے کراس کر کے ان کے اوپر جا کے لگتی تھی۔ اللہ ان کو برباد کرتے تھے، اللہ ان کو تباہ کرتے تھے۔ اچھا، تباہی مسلمانوں پہ بھی آئی ہے اور تباہی کافروں پہ بھی آئی ہے، لیکن جو کافروں کی قومیں تھیں ان کی جو تباہی ہے نا، قرآن آج بھی کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، دیکھو بھائی کوئی بچا ہے ان میں سے، کوئی بچا ہے ان میں سے۔ اللہ چیلنج دے رہے ہیں، کوئی بچا ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی بلڈنگ بچی ہے تو مجھے بچاؤ، کوئی دولت زراعت بچی ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو کبھی کھیتی پر آپ کو فخر نہیں کرنا، کبھی زراعت پہ آپ کو فخر نہیں کرنا، کبھی باغ مل جائیں تو فخر نہیں کرنا، کبھی دولت مل جائے تو فخر نہیں کرنا، کبھی آپ کو کوٹھی مل جائے تو فخر نہیں کرنا۔ اور بندہ وہ کامیاب ہے جو نیچے دیکھتا ہے، جو اوپر دیکھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اوپر بلندی ہی بلندی ہے، اور اس بلندی سے اوپر کون ہے، اللہ ہے۔ بندہ کہے جی میں اوپر جا سکتا ہوں، نہیں، بندہ کہے میں نیچے ہوں اور مجھ سے نیچے 2 ہیں، مجھ سے نیچے 4 ہیں، مجھ سے نیچے 20 ہیں، مجھ سے نیچے 50 ہیں، تو پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن جب وہ اوپر دیکھتا ہے، وہ اوپر جا نہیں سکتا لیکن جانے کی کوشش کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اب 3 مرلے کا مکان اور وہ 10 کنال کی کوٹھی دیکھے اور وہ کہے جناب میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے، میں نے اس کو حاصل کر کے رہنا ہے، اس کے پیچھے مزدوری کرے گا، محنت کرے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن بھی نہیں ہوگا، تلاوت بھی نہیں ہوگی، روزہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ کوٹھی بھی اس کو نہیں ملنی، کوٹھی بھی۔ تو یہ وہ کافر آدمی تھا جس کو خدا نے باغ، دولت، قوت سب کچھ عطا کی، اور اس کو دیکھ کر کیا کیا، اس نے فخر کیا۔ دوسرے دوست کو کہنے لگا میرا باغ بھی کبھی تباہ نہیں ہوگا، میری جان بھی کبھی تباہ نہیں ہوگی، قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی، موت بھی کبھی نہیں آئے گی، آخرت بھی کچھ نہیں، میعاد بھی کچھ نہیں۔ تو یہ شکر ادا کیا کرو کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ موت سے۔ پھر ہمارا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ چاہے تو یہ ہم سے لے بھی لے گا۔ پھر ہمارا یقین ہے کہ موت کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں 3 سوال ہیں، تینوں کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ پھر ہمارا یقین ہے کہ اس کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، رسول پاک کے ساتھ میدان حشر میں جانا ہے، اور وہاں پہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہم نے حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ پھر وہاں سے پل صراط کو ہم نے انشاءاللہ کراس کرنا ہے۔ پھر اللہ کی جنت میں ہم نے انشاءاللہ جانا ہے۔ پھر جنت میں پانی، عورتیں، حوریں، ذائقے، اللہ کا دیدار، اللہ کے نبی کا دیدار، ہمارے لیے کتنا کچھ ہے آخرت میں۔ لیکن جو مانتا ہی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ ہماری موت آ بھی جائے نا
تو ہمیں رشتہ دار بھی تسلیاں دیتے ہیں، ہمارا قرآن ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، حدیث ہمارے دماغ میں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، تم کہاں جا رہے ہو جہاں اللہ کے نبی ہیں، تم کہاں جا رہے ہو جہاں اللہ کا دیدار ہے، تم کہاں جا رہے ہو جہاں حوض کوثر کا پانی ہے، تم کہاں جا رہے ہو جہاں جنت ہے، تم کہاں جا رہے ہو جہاں اللہ نے جنت کی نعمتیں بنائی ہیں۔ لیکن کافر کے مرتے وقت اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آخرت کا کوئی نقشہ ہے اس کے پاس، کوئی ملاقات، کوئی کامیابی؟ تو یہ شکر ادا کرو کہ ہمیں یہاں کچھ بھی نہ ملے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مصیبت والے ہوں گے نا جنت میں، اللہ کے فرشتے کہیں بھائی دیکھو وہ مصیبت والے کی جنت وہ ہے، مصیبت والے کی جنت وہ ہے۔ دوسرے کو کہا جائے گا بھائی تیرے اوپر مصیبت آئی، تیری جنت یہ ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا کاش کہ زندگی میں کینچی سے مجھے کاٹ کے قیمہ بنا دیا جاتا، میں برداشت کر لیتا، لیکن آج جنت مجھے بڑی مل جاتی۔ کیا مل جاتی؟ جنت۔ اب ایک سوئی کا ٹانکا بھی بندے کو برداشت نہیں ہوتا، ایک ڈنڈا لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی پگھل رہی ہیں برف کی طرح، اور ہم کراس کر رہے ہیں میدان کی طرف، اور کھلنے والی ہے ہماری قبر، اور اس قبر کے بعد جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہماری موت ہمیں تسلی دیتی ہے کہ گھبراؤ مت، اس کے بعد تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اور چھوٹے گا تمہارا کیا؟ چھوٹی سی زمین، تھوڑے سے پیسے، بیوی، بچے، یہ چھوٹیں گے نا، باقی آخرت میں کتنا کچھ ملنے والا ہے۔ تو قیامت کا عقیدہ کافر کے پاس نہیں ہے، موت کا عقیدہ کافر کے پاس، قبر کا عقیدہ کافر کے پاس، حضور پاک کے دیدار کا عقیدہ کافر کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب ان کے لیے بدبختی کی علامت ہے، اور ہمارے پاس کے سارے عقائد موجود ہیں، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ پیسہ ہے نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، عمارت ہے نہیں ہے، لیکن آخرت کی منزلیں اللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔